مصر کی حکومت سنبھالنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے نہایت ہی حکمت عملی سے کام لیا، جس سے اناج کی پیداوار میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا۔ اناج کے استعمال میں احتیاط اور کفالت شاری سے کام لیا گیا، اور قحط کے دنوں میں ذخیرہ کیے ہوئے اناج کو یوسف علیہ السلام نے خود اپنی نگرانی میں عوام میں مفت تقسیم کروایا۔ ان دنوں مصر کے آس پاس کے علاقے اور شام و کنعان بھی قحط کی لپیٹ میں آ چکے تھے۔ ان دنوں حضرت یوسف علیہ السلام کی رحم دلی کی شہرت بھی دور دور تک پھیل چکی تھی، لہٰذا دوسرے علاقوں سے جوک در جوک لوگ مصر آتے اور اناج خرید کر اپنے علاقوں میں واپس چلے جاتے، کیونکہ اس وقت مصر ہی ایک ایسی سلطنت تھی کہ جہاں اناج کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ان دنوں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 11 بیٹوں اور پورے خاندان سمیت کنعان میں موجود تھے، اور یہ لوگ بھی غلے کی کمی کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم بھی مصر جا کر اس رحم دل بادشاہ سے غلہ لے کر آؤ۔ لہٰذا حضرت یعقوب کے 10 بیٹے مصر جانے کے لیے روانہ ہوئے، لیکن بنیامین جو کہ یوسف علیہ السلام کے اپنے سگے بھائی تھے اور تمام بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر جانے سے منع کیا اور بقیہ 10 بیٹوں کو مصر کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ اللہ کی قدرت اور اسی کا فیصلہ تھا کہ جن بھائیوں نے کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا تھا، آج وہی یوسف سے اناج مانگنے مصر جا رہے تھے۔ جب یہ 10 بھائی مصر پہنچے تو شاہی دربار میں غلہ لینے پہنچ گئے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام شان و شوکت کے ساتھ اپنے تخت پر جلوہ فروز تھے۔ آپ کے بھائیوں نے تو آپ کو نہ پہچانا، لیکن حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 برس کی عمر میں ان سے جدا ہوئے تھے اور اب 40 سال کے ہو چکے تھے۔ آپ نے مزید اطمینان کے لیے ان سے سوالات کیے اور فرمایا کہ تم مصری معلوم نہیں ہوتے، تمہاری زبان بھی عبرانی ہے، کہیں تم کسی دشمن ملک کے جاسوس تو نہیں ہو؟ ان سوالات کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے حالات کے بارے میں سب کچھ بتا دیں۔ لہٰذا بھائیوں میں سے ایک نے بتایا کہ وہ نبی زادے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم 12 بھائی تھے، ایک بھائی کو بچپن میں بھیڑیے نے کھا لیا، جس کے غم میں ہمارے والد نابینا ہو چکے ہیں۔ ایک چھوٹا بھائی بھی ہے جسے والد کی دیکھ بھال کے لیے ہم کنعان ہی چھوڑ کر آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان خانے میں بٹھایا اور انہیں ڈھیر سارا اناج دے کر رخصت کیا، اور جاتے ہوئے فرمایا کہ آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا، اگر تم اسے لے کر نہیں آئے تو دوبارہ غلہ نہیں ملے گا اور نہ ہی خاطر ہوگی۔ لہٰذا بھائی خوشی خوشی اناج لے کر کنعان چلے گئے۔ جب وہ کنعان پہنچے تو حضرت یعقوب کو عزیز مصر کے حسن سلوک، بے نیازی اور رحم دلی کے واقعات سنائے، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو اناج نہیں ملے گا، لہٰذا بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں، ہم ان کی نگہبانی کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو اس کے متعلق تمہارا بس وہی اعتبار ہے کہ جو اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، سو اللہ ہی بہتر نگہبان اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا اشارہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف تھا کہ جنہیں بچپن میں ان کے بھائی وعدہ کر کے جنگل لے گئے تھے اور پھر یوسف علیہ السلام دوبارہ واپس نہیں لوٹ پائے۔ بہرحال جب کچھ دنوں میں اناج ختم ہونے لگا تو انہوں نے دوبارہ مصر جانے کا ارادہ کیا اور بنیامین کو ساتھ لے جانے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے۔ حضرت یعقوب کسی تجربوں کی بنا پر بنیامین کو ساتھ بھیجنے پر آمادہ نہ ہوئے تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو گواہ بنا کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ اسے میرے پاس صحیح و سلامت لے کر آؤ گے۔ جب انہوں نے حضرت یعقوب سے وعدہ کیا اور قول و قرار دیا تو آپ نے بنیامین کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ پھر حضرت یعقوب نے انہیں ہدایت دیتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بیٹو، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا،
بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، اور میں اللہ کی تقدیر تم سے نہیں روک سکتا۔ بے شک حکم اسی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دراصل یہ 11 بھائی تندرست و جوان تھے، لہٰذا اگر وہ مصر میں ایک ہی دروازے سے داخل ہوتے تو انہیں نظر لگ جانے کا خطرہ تھا، اس لیے حضرت یعقوب نے انہیں الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ یہ سب بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر مصر کے دربار پہنچ گئے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو دیکھا تو انہیں فوراً پہچان لیا۔ حضرت یوسف نے اپنے دو بھائیوں کو ایک ہی کمرے میں ٹھہرایا، اور اس طرح بنیامین تنہا رہ گئے تو انہیں ایک الگ کمرے میں ٹھہرایا گیا، اور پھر تنہائی میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی اور انہیں حقیقت بتائی کہ آپ ہی یوسف علیہ السلام ہیں۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین سمیت سب بھائیوں کا اناج ان کے اونٹوں پر لدوا دیا اور انہیں رخصت کیا۔ وہ سب خوشی خوشی سے کنعان کی طرف روانہ ہو گئے۔ قرآن پاک کے مطابق پھر جب انہیں ان کا سامان ٹھیک ٹھاک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز چوری ہوئی ہے؟ وہ بولا کہ بادشاہ کا پیالہ کھو گیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تمہیں معلوم ہے کہ ہم اسی ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں، اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر تمہارا سامان تلاش کیا گیا اور اس میں سے وہ پیالہ مل گیا تو پھر اس کی کیا سزا ہوگی؟ بھائیوں نے جواب دیا کہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اس کی سزا یہی ہے کہ چور کو اس شخص کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ وہاں سب بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی گئی، اور آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی کے دوران وہ پیالہ ان کے سامان سے برآمد ہوا۔ دراصل یہ پیالہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے ہی بنیامین کے تھیلے میں رکھ دیا گیا تھا۔ جرم ثابت ہوتے ہی بنیامین کو گھر جانے کی اجازت نہ ملی۔ یہ بات ان بھائیوں کے لیے نہایت ہی حیران اور پریشان کن تھی۔ ان کے بھائی بہت پریشان ہو گئے۔ انہیں یہی فکر تھی کہ والد کو کیا جواب دیں گے، لہٰذا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ بنیامین کے والد بہت ہی بوڑھے ہو چکے ہیں، اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو روک لیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں، جس کے سامان سے مال برآمد ہوا ہے وہی سزا کا مستحق ہے۔ بھائی بہت مایوس ہوئے اور آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا کہ تمہیں یاد نہیں کہ اپنے والد سے بنیامین کو ساتھ لے جانے کا وعدہ کیا تھا، لہٰذا ہم سب اس سے پہلے بھی یوسف کے معاملے میں کوتاہی کر چکے ہیں، تو جب تک والد مجھے حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے نہیں ہلوں گا۔ یہ بڑا بھائی یہودا تھا، باقی 9 بھائی مصر سے روانہ ہوئے اور کنعان پہنچ کر حضرت یعقوب کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا، ساتھ ہی اپنی صفائی بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کو ہماری بات کا یقین نہیں تو آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیں جہاں پر ہم مقیم تھے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا کہ میں تو اپنی پریشانی اور رنج و غم کی فریاد اپنے خدا سے ہی کرتا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں کہ جو تم نہیں جانتے۔ میرے بیٹو، تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو پوری طرح تلاش کرو